یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2017 میں کہ جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی قسمت اور شہرت کا ستارہ ان کے بارے میں یہ خبر لیک ہونے کے بعد خوب چمکا کہ وہ ایران کی صدارت کے اگلے مضبوط ترین امیدوار ہوں گے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ 2017 کے ایرانی الیکشن میں حسن روحانی کے جو ابراہیم کے ایک ساتھی عالم دین تھے، انہوں نے الیکشن کے پہلے مرحلے میں ہی 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی۔ شاید آپ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رئیسی پر سن 2017 میں ان کے انسانی حقوق کے خراب ریکارڈ کی بنیاد پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ان افراد کی پھانسیوں پر نگرانی کرتے ہیں کہ جو اپنے جرائم کے وقت کم عمر تھے، اور یہ کہ وہ 2009 کے متنازع صدارتی الیکشن کے بعد گرین موومنٹ کے احتجاج کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن میں ملوث تھے۔ رئیسی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی 2 بالغ بیٹیاں بھی ہیں۔ ان کے سسر آیت اللہ احمد علم الہدا ہیں جو مشہد میں نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ان 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات انجام دی کہ جو 1988 میں قائم ان خفیہ ٹریبیونلز کا حصہ تھے کہ جو ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس ٹریبیونل نے مبینہ طور پر ایسے ہزاروں قیدیوں پر ان کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث دوبارہ مقدمات قائم کیے جو پہلے ہی ایران کی مختلف جیلوں میں قید اور سزائیں بھگت رہے تھے۔ ان قیدیوں میں زیادہ تر اپوزیشن گروپ کے ممبر تھے کہ جنہیں PMOI بھی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو رئیسی کے ٹریبیونل نے سزائے موت دی ان کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ اس ٹریبیونل کے ذریعے تقریباً 5000 مردوں اور عورتوں کو پھانسیاں دی گئیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ امریکہ کے مطابق یہ انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے کہ جس پر رئیسی کے دستخط بھی موجود تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ بہت سے لوگوں کو موت کی سزائیں دی گئیں، لیکن وہ تفصیلات اور انفرادی مقدمات کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کرتے۔ رئیسی بارہا بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں اپنے کردار سے انکار کر چکے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سزائیں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے فتوے کی وجہ سے جائز تھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ ابراہیم رئیسی کو امت مسلمہ کا ہیرو مانتے ہیں یا ویلن۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، ابراہیم رئیسی ایران کی عدلیہ کے کئی دیگر ارکان اور اس وقت کے نائب سپریم لیڈر آیت اللہ حسین علی منتظری کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اس آڈیو میں منتظری کی سزائے موت کو اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے سنا گیا تھا۔ 1 سال بعد منتظری نے خمینی کے نامزد کردہ جانشین کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا اور خمینی کی وفات پر آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر بن گئے۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر، پھر اسٹیٹ انسٹرکٹڈ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 2 سال بعد آیت اللہ خامنائی نے انہیں ایران کی سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان رضوی کا نگہبان نامزد کیا۔ یہ تنظیم مشہد میں 8ویں شیعہ امام رضا کے مزار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام بھی سنبھالتی ہے۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن میں بڑا حصہ ہے۔ مارچ 2023 میں ابراہیم رئیسی کی حکومت نے اپنے پرانے حریف اور خطے کی سنی طاقت سعودی عرب سے حیران کن طور پر اختلافات کو حل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ اس سے پہلے 7 سال تک دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر رکھے تھے اور ان کی یہی کامیابیاں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان ان کو اپنا ہیرو مانتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔